اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعلی وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا اور بھی مہمان کی آمد ہے، آپ حضرات ان سب کا بیان سن کر کے جائیں، بڑا ہی اہم اور پرمغز خطاب ہوگا، ابھی تو اصل خطاب باقی ہے، ابھی تو آغاز ہے، یہ جانے اور اپنی جگہ کو چھوڑ کر کے اٹھ جانا ہے کہ نسبت قرآن پر آئے اور قرآن کی نسبت پر آ کر کے مجلس میں نہ بیٹھے۔ سنیے، قرآن کی نسبت پر آئے ہو، قرآن کی نسبت پر حاضری ہوئی ہے اور اس صدا پر آپ نے لبیک کہا ہے تو آپ اپنے حمیت کا ثبوت دیجئے، اپنے غیرت کا ثبوت دیجئے، بیٹھ جائیے جب کر کے قرآن ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، جم کر بیٹھ جاؤ، سن لو قرآن کی تعلیمات کو، دیکھ لو قرآن کریم کے احکامات کو، علماء کرام نبی بتائیں گے آپ کو قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، ان مطالبات کو پورا کرنے کے لیے، ان مطالبات کی تکمیل کے لیے، ان احکامات پر عمل پیرا ہونے کے لیے، ان تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور یہ جذبہ لے کر کے بیٹھیں اور آخر تک بیٹھیں۔ اس جذبے کو لے کر کے اٹھو گے، اس جذبے کو لے کر کے یہاں سے جاؤ گے، عمل پیرا ہو گئے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، ابھی جس مقام پر ہو، ابھی جس مرتبے پر ہو، اللہ اس سے آگے بڑھا دے گا، اللہ اس سے اونچا مقام عطا کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اسی کتاب کی بنیاد پر اللہ قوموں کو سرخروئی عطا فرماتا ہے، قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے، اور اسی کتاب کی بنیاد پر اللہ قوموں کو پست بھی کر دیتا ہے۔ کیا ہے اس کتاب، کون سی ہے کتاب، کیا ہے اس کا مقام کہ اسی سے جڑا جائے اور اس کے ساتھ وابستہ ہوا جائے، اللہ اس کے مقام کو بلند کرتا ہے، اس سے کنارہ کشی اختیار کیا جائے، اس سے دوری اختیار کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ میں نے جس صحابی کی اس حدیث کی روایت نقل کی ہے، جن صحابی کی روایت ہے، آپ نے سنا ہوگا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون تھے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ مکہ کی وادی ہے، گزر ہو رہا ہے، وادی میں کھڑے ہو کر دیکھنے لگتے ہیں، چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے اور گرمی کی شدت ہے، پیچھے ایک بڑا لشکر ہے، ایک بڑا مقبہ ہے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شدت کی دھوپ پہ کھڑے ہو کر وادی میں دیکھ رہے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت آپ یہاں پر کیا دیکھ رہے ہیں، یہاں پر کون سی ایسی چیز ہے جو آپ نے نہیں دیکھا اور آپ اس چلچلاتی ہوئی دھوپ میں یہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے اپنا بچپن یاد آ رہا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میں اپنے اونٹ چرانے کے لیے آیا کرتا تھا، میرا باپ خطاب جب میں اونٹ چرا کر کے واپس جاتا تھا، میرا باپ خطاب کہتا تھا عمر تجھے تو اونٹ چرانا بھی نہیں آتا، یہ تو اونٹ چرا کر کے لایا ہے، دیکھ یہ بھوکے ہیں، ان کا پیٹ نہیں بھرا ہوا ہے، ان کا پیٹ دبا ہوا ہے، تجھے تو اونٹ چرانا بھی نہیں آتا، تو زندگی کیسے گزارے گا؟ مجھے تو یہ فکر پائی جا رہی ہے، لیکن آج قرآن سے وابستگی پر اور قرآن کریم کی تعلیمات کو لے کر کھڑے ہونے پر، قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی امانت عطا فرما رکھی ہے اور پورا ایک لشکر ہے اور میرے ساتھ ہے، میں کھڑے ہو کر اپنے اس زمانے کو یاد کر رہا ہوں۔ میرا باپ خطاب کہتا تھا عمر تجھے تو اونٹ چرانا نہیں آتا۔ کون تھے وہ جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، نمک اور کافور میں فرق نہیں کر پاتے تھے، نمک اور کافور میں دھوکا کھا جاتے تھے، لیکن جب قرآن سے وابستہ ہوئے ہیں، قرآن کریم سے جڑے ہیں، قرآن کریم کی تعلیم
زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے ترقی کرے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے آگے بڑھے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے کامیابی کامرانی کی منزلیں طے کرے گا۔ اور قرآن کریم کے ساتھ وابستگی کے لیے تیار ہو، ایک بے جان، ایک دستی جو قرآن کریم کے ساتھ وابستہ ہو جائے، قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ جڑ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقام کو بھی بلند کر دیتا ہے۔ اس پر قرآن کریم کی کوئی آیت بندہ نہیں، قرآن کریم کی کوئی آیت تحریر نہیں، لیکن وہ قرآن کریم کے ساتھ جڑی ہوئی، قرآن کریم کے ساتھ ملی ہوئی وہ دستی قرآن کریم کی حفاظت کے لیے، قرآن کریم کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کو جوڑ دیا گیا۔ تو جب تک وہ دستی قرآن کریم کے ساتھ وابستہ ہے، جس طریقے سے آپ قرآن کو بلا وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے، قرآن کو بلا وضو نہیں چھو سکتے، قرآن کو چھونے کے لیے طہارت کاملہ شرط ہے، اسی طریقے سے جب تک وہ دستی وہ قرآن کریم کے ساتھ وابستہ ہے، اس کو چھونے کے لیے بھی، اس کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی، اس کو مس کرنے کے لیے بھی طہارت کاملہ شرط ہے۔ ایک بے جان قرآن کریم کے ساتھ جڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا اونچا مقام عطا کر دے۔ ہم تو رحمت للعالمین کی امت میں ہے، ہم تو امت محمدیہ میں ہے، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، قرآن کریم پر ایمان لانے والے، قرآن کریم کو اپنا دستور حیات تسلیم کرنے والے، قرآن کریم کو اپنا آئین تسلیم کرنے والے، قرآن کریم کو اپنا قانون تسلیم کرنے والے، قرآن کریم کو کتاب ہدایت تسلیم کرنے والے، قرآن کریم کو کتاب رشد تسلیم کرنے والے۔ جب ہم اس مقام پر ہیں کہ قرآن کریم کو اپنا آئین اور دستور مانتے ہیں، اگر ہم اس کے ساتھ سچے طریقے کے ساتھ اور صحیح طریقے کے ساتھ پورے جذبے کے ساتھ پورے حوصلہ ہمت کے ساتھ جڑ جائیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مقام کو بلند نہیں کرے گا؟ کیا جس طریقے سے آج ذلت و نکبت کی حالت ہماری ہے، کیا یہ حالت باقی رہے گی؟ نہیں، مسلمانوں کھڑے تو ہو، قرآن کریم کی تعلیمات لے کر اٹھو، تو قرآن کریم کی تعلیمات کے لیے کھڑے ہو جاؤ، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی سنوارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں بھی بلند مقام عطا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دارین کی سرخروئی عطا فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس کی تلاوت کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اسلام میں داخل ہونا ہے۔ اس کو ہم نے کتاب ہدایت تسلیم کیا، قرآن کریم کی تلاوت یہ مومن پر لازم اور ضروری ہے۔ اسلام کا یہ حکم ہے، اسلام کا اصل قانون قرآن ہے۔ اگر قرآن کو نہیں پڑھیں گے قانون کا پتہ کیسے چلے گا؟ قرآن کو نہیں پڑھیں گے، قرآن کو نہیں پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کیسے معلوم ہوگی؟ جب ہم نے اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے، اب حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل اسلام میں داخل ہونا ہے اور مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہونا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ جب رمضان کا چاند طلوع ہوگا ہمارے ہاتھ میں قرآن ہوگا، اور جب شوال کا چاند طلوع ہوگا ہمارے ہاتھ سے قرآن رکھ دیا جائے گا اور طاقتوں کی زینت بن جائے گا۔ 11 مہینے قرآن کریم سے کوئی تعلق نہیں، قرآن کریم سے کوئی تعلق نہیں، پھر جب رمضان آئے گا تو قرآن کو کھولا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اسلام میں داخل ہونا تھا، مکمل طریقے سے داخل ہونا تھا۔ کیا ہم نے کلمہ اس لیے پڑھا تھا رمضان میں تو قرآن پڑھیں گے، رمضان میں ہمارا اسلام تو مکمل ہوگا، رمضان کا چاند طلوع ہوگا اسلام ہمارا کامل ہوگا، رمضان رخصت ہوگا ہمارا اسلام ناقص ہوگا، ہمارا اسلام ادھورا ہوگا؟ ارے مکمل اسلام میں مکمل طریقے پر داخلے کا حکم ہے۔ اگر مکمل طریقے پر اسلام میں داخلہ نہیں، پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، پھر اپنے آپ کو صاحب اسلام کہتے ہیں، اسلام کا نام لینا کہتے ہیں۔ سنیے گا، یہ شیطانی دھوکہ ہے کہ صرف رمضان آئے تو قرآن کھلے، رمضان جائے قرآن سے دوری ہو جائے۔ نہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں قرآن پڑھنے پر برکت نازل فرماتا ہے، وہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، وہ اللہ رمضان ختم ہونے کے بعد بھی وہ زندہ ہے،
اس وقت بھی رحمتیں نازل کرتا ہے، اس وقت بھی برکتیں نازل کرتا ہے جو اسلام رمضان میں قرآن کی تلاوت کا حکم دیتا ہے، قرآن کی تفسیر بیان کرنے کا حکم دیتا ہے، قرآن کریم کے سیکھنے کا حکم کرتا ہے، وہ اسلام رمضان کے بعد بھی حکم کرتا ہے کہ قرآن کریم سیکھو، قرآن کریم پڑھو۔ اس کا حکم کس طریقے سے رمضان میں ہے، رمضان کے بعد بھی ہے، صرف رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کر لیا جائے، 11 مہینے اس سے چھٹی اور 11 مہینے اس سے دوری۔ سنیے گا یہ قرآن کریم، یہ قرآن شفیع اللہ علیہ تمہارے لیے، تمہارے حق میں بھی سفارشی ہو سکتا ہے، تمہارے خلاف بھی سفارشی ہو سکتا ہے۔ اگر اس کے حق کو ادا کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اس سے اس کو محبت کا ثبوت پیش کریں گے اور اس سے وابستہ رہیں گے تو یہ ہمارے لیے شفیع لنا ہوگا، ہمارے حق میں سفارش کرے گا، ہمارے حق میں سفارش کرے گا۔ اور اگر اس کے خلاف ہم نے قدم اٹھایا، سال ہا سال گزر گئے، گھروں میں قرآن رکھا ہوا ہے جس پر گرد و غبار اٹا ہوا، لیکن کہتے ہمارے گھر میں بھی قرآن ہے، اس قرآن کا وجود اگر قرآن نہ پڑھا جائے اس سے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں، اس سے حقیقی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں، پھر اس کے بعد کہیں کہ اب برکتیں نہیں ملتی۔ ہم صاحب اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا رب ماننے والے، اب ہم اس طریقے سے ذلت و نکبت میں کیوں پڑے ہوئے؟ غور کرنے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس طریقے سے نہیں کریں گے، شفیع علینا وہ ہمارے خلاف سفارش کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا اے اللہ اس نے میرے حق کو ادا نہیں کیا تھا، اس کے گھر میں بھی قرآن تھا، آج ہمارے گھروں میں قرآن ہے اور ہم اس کے وجود کو نعمت نہیں سمجھتے۔ کبھی قرآن کریم کھول کر دیکھ تو لیں، آیا قرآن کریم اپنے اصلی حالت میں موجود ہے یا نہیں، آیا کہیں اس کو کیڑے نے کھا تو نہیں لیا، کہیں کسی طریقے سے نقصان تو نہیں ہو گیا۔ ارے قرآن کریم کے نسخے کا وجود یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ آپ پڑھ ڈالیے ان ملکوں کے حالات کو جہاں پر تاتاریوں نے اور اس اندلس کے حالات کو پڑھ ڈالیے جہاں پر لوگ قرآن دیکھنے کو ترستے ہیں، قرآن کے نسخے وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ لے وہ اس کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ اور آج ہمارے پاس تمام تر مواقع موجود ہیں، کوئی پابندی نہیں، ورنہ تو وہ دور یہ تھا جہاں پر قرآن تو قرآن کسی عربی تحریر کو بھی ہاتھ لگ جاتا، اس کی ایک سزا کہ اس کے جان اور اس کے وجود کو ختم کر دیا جائے۔ آج ہمارے پاس وہ موقع بھی ہے، ہمارے پاس پابندی بھی نہیں ہے، ہمیں کھلی اجازت ہے اور مکمل اجازت ہے۔ اگر ہم اس نعمت کی قدر نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر شکریہ ادا کرو گے، قدر کرو گے، بڑھا دیں گے، اگر قدر کرو گے تو ہم اس نعمت کا اضافہ کر دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ نہیں کہا ناشکری کرو گے تم سے چھین لوں گا، فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ ہو سکتا ہے ناقدری کرنے پر وہ نعمت موجود ہو، لیکن اس نعمت سے استفادہ کرنا، اس نعمت سے فیضیاب ہونا، اس نعمت کو استعمال کرنا اور اس نعمت کو کام میں لانا، اس سے روک دیے جاؤ۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ناشکری کرو گے، ہو سکتا ہے ہمارے پاس قرآن کے نسخے تو ہو اور دل میں اس وقت ارمان بھی ہو اور دل میں اس وقت تمنا بھی ہو کاش قرآن دیکھے، لیکن ناقدری کی بنیاد پر قرآن کھولنے سے منع کر دیا جائے، قرآن دیکھنے سے منع کر دیا جائے۔ اس لیے قرآن کا وجود ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہمت اور طاقت دی ہے، اس وقت تک کم از کم قرآن کریم کو کھول کر دیکھے، قرآن کریم کو پڑھے، قرآن کریم سے برکت حاصل کرے۔ تبارک القرآن فإنه کلام اللہ وخرج منہ، قرآن سے برکت حاصل کرو، اس کو پڑھو بھی، برکت بھی حاصل کرو۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی ذات سے
تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ تمہارے قدموں کو جمع بھی دے گا۔ پڑھیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے کو، جب خلق قرآن کھڑا ہوا بڑے تنہا ایک طرف حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور پوری طرف ایک پورا نشر، ایک پوری حکومت ہے، وہ حکومت اور سلطنت صرف ہندوستان جیسی نہیں، کئی لاکھ مربع میل پر حکمران کرنے والے حاکم اور امیر موجود، لیکن تنے تنہا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ تمہارے قدموں کو جمائے گا بھی، اللہ تمہارے قدموں میں استقلال دے گا، اللہ تمہیں ثابت قدم فرمائے گا۔ ٹکرا گئے اس سے، کہا دیکھ لو کر لو جو کرنا ہے، لیکن جو سچ ہے ہم اس پر قائم رہیں گے، اور اگر تم اپنی کثرت دکھانا چاہتے ہو تو سن لو، تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان جو فرق ہوگا وہ ہمارے جنازے کو دیکھ کر کے ہمارے حق ہونے کا فیصلہ ہوگا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے نکلتا ہے، اور تاریخ عالم میں اس وقت تک اس سے بڑا کوئی جنازے کا وجود نہیں ملتا، اتنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں بھیڑ تھی۔ کہا کر لو جو کرنا ہے، ہمارا تمہارا جو فیصلہ ہوگا وہ ہماری میت اور ہمارا جنازہ کرے گا۔ ادھر انتقال ہوتا ہے، لوگ ڈر کی وجہ سے شریک ہوتے ہیں، شریک نہیں ہوں گے حکومت چھن جائے گی، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقبولیت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ثابت قدمی دی کہ لاکھوں لوگوں کا جنازہ ہے، نہ جانے کتنے کو اسلام کی توفیق ہوتی ہے، کتنے توبہ کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کے ساتھ وابستہ ہونا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ ہم سب پر لازم اور ضروری ہے۔ اگر اس کے خلاف کریں گے تو قرآن بھی ہمارے خلاف سفارش بنے گا، قرآن بھی ہمارے خلاف سفارش کرے گا، اور اللہ کا رسول بھی کھڑا ہوگا کل قیامت کے دن اور کہے گا وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ وہ اس کو شکایت نہیں کرے گا کہ دھرم سنگھوا کے اندر جلسہ تھا، یہ لوگ جلسے میں شریک نہیں ہوئے تھے، وہاں پر یہ بات بتلائی گئی اور انہوں نے اور وہاں پر شریک نہ ہو کر کے اس کو نہیں سنا، یا کسی اور چیز کی شکایت نہیں کرے گا۔ جو محبوب رب العالمین جس چیز کی شکایت کرے گا اللہ کے حضور وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، کہ اے میرے پروردگار میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میرے قوم نے قرآن سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی، اس نے اپنے دامن کو جھاڑ لیا تھا۔ ایک طرف قرآن بھی ہمارے خلاف سفارشی بن کر کھڑا ہو، دوسری طرف وہ محبوب رب العالمین آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ اس قوم کی قرآن کریم سے دوری کی شکایت کرے۔ کہاں جائیں گے ہم، کس کے سائے میں جائیں گے، کہاں پر جائیں گے، کس امید میں جائیں گے؟ اس لیے قرآن کریم ہم سب سے مطالبہ کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اسلام میں داخل ہو۔ ایک جگہ فرماتا ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ہرگز مت مرنا مگر ایک ہی تم مسلمان ہو۔ موت تو ہمارے اختیار میں نہیں، موت ہمارے قبضے میں نہیں، پھر بھی حکم ہوتا ہے ہرگز مت مرنا مگر اسلام کی حالت میں، مسلمان ہونے کی حالت میں۔ اور سب جانتے ہیں موت کا کوئی وقت متعین نہیں، موت کا کوئی وقت طے نہیں ہے۔ پتہ چلا حالت اسلام میں ہمیشہ ہونا، مسلمان بن کر ہمیشہ رہنا ہے، تاکہ جب بھی موت آئے حالت اسلام میں آئے۔ اس لیے اسلام سے کسی بھی حال میں دوری، کہ ایک وقت میں مسلمان ہو اور دوسرے وقت میں مسلمان نہ ہو، ایک وقت میں تو رمضان میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، اس کے بعد قرآن کریم سے دوری ہو، اور ایک موقع پر مسجد میں ہو تو اپنے ہاتھوں کو باندھے کھڑے ہو، لیکن مسجد سے باہر ہو تو ان ہاتھوں کا غلط استعمال ہو۔ ہم مسجد کے اندر ہو اپنی نگاہوں کا صحیح استعمال کرے، لیکن مسجد سے آنے کے بعد اپنی نگاہوں کو کافر بنا دے کہ جہاں پہ جہاں جائے اس کو اٹھا دے۔ مسجد میں ہو اس وقت تو اپنے قدموں کو بھی درست کرے، لیکن جب مسجد سے باہر آئے تو ان قدموں کو بھی بے دھرے اور بے محابہ کیف متفق استعمال کرنا شروع کر دے۔ نہیں، جو اسلام ہمیں مسجد کے اندر جس چیز کی تلقین کرتا ہے وہی مسجد کے باہر بھی تلقین کرتا ہے۔ اس وقت ہم سراپا اطاعت ہیں، اس کے باہر بھی سراپا اطاعت رہیں گے، کامیاب ہوں گے، اس کے خلاف ہوں گے، ناکام و نامراد ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو مکمل اسلام میں مکمل اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء